بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ایک پیر کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے؟ دونوں میں سے کس کی اطاعت کرنا مقدم ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسلامک انفو ڈیسک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ سوال کا جواب تو یہی ہے کہ ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ اگر پیر شریعت کے موافق حکم کرے اور ماں باپ اس کے خلاف کہیں تو اس وقت پیر کی اطاعت ہوگی، والدین کی نہ ہوگی۔ سو پیر کی اس لیے وقت ہوگی کہ وہ شریعت کے احکام پر چلاتا ہے۔ حق کے اعتبار سے والدین کا مرتبہ خدا کے بعد ہے، اور جہاں تک بات حق کی ہے تو حق زیادہ ماں باپ کا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دیں تو اس معاملے میں ان کی اتباع ضروری نہیں، مگر حق زیادہ ماں باپ کا ہے۔ آج کل کے پیروں کا بھی کوئی حال نہیں۔ یورپ میں ایک پیر تھے، وہ عورتوں کے پاس جا کر ٹھہر جاتے تھے۔ خدا ایسے پیروں کو غارت کرے۔ اس کے ساتھ وہ بڑے بزرگ اور قطب اعظم مشہور تھے۔ کئی لاکھ آدمی ان سے مرید تھے۔ ہندو بھی ان میں سے مرید ہیں۔ پہلے درویشی کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا، اب کافر بھی صوفی اور درویش ہو سکتے ہیں۔ یہ سب ان راہزنوں کی بدولت ہے۔ ان کے نزدیک کافر بھی مرید ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ دجال پر ضرور ایمان لے آئیں گے کیونکہ وہ تو بڑا صاحب تصرف ہوگا۔ اب چونکہ لوگوں کے نزدیک صوفی کا مسلمان ہونا ضروری نہیں، اس لیے دجال کو تو بے تکلف پیشوا بنا لیں گے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں شریعت نہیں وہاں کچھ نہیں، اس کے نزدیک ایسی کرامات وغیرہ کی کوئی وقت نہیں۔ وہ سب سے پہلے اتباع شریعت کو دیکھے گا، اور چونکہ دجال کافر ہوگا اس لیے یہ شخص اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال قریب ہی نکلنے والا ہے، تو اپنے عقیدے جلدی سے درست کر لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھ پر الہام ہوا ہے، بلکہ علامات اور آثار بتلاتے ہیں کہ دجال کا زمانہ خروج قریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ احتمال تھا کہ کہیں میرے ہی زمانے میں نہ نکل آئے، اس لیے ممکن ہے کہ ہمارے زمانے میں نکل آئے۔ اس لیے اپنے عقائد درست کر لیں۔ جس کو خلاف شریعت دیکھو اس کی ہرگز معتقد نہ بنو۔ آگے آپ کو اختیار ہے۔ آج کل پیر سمجھتے ہیں کہ مرید ہماری مملوک ہیں، ان کے ماں باپ بیوی بچے سب چھڑا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر پیر کہے رات کو نفلیں پڑھو اور باپ کہے سوتے رہو تو باپ کی اطاعت مقدم ہے۔ ہاں، اگر باپ شریعت کے خلاف کوئی حکم کرے تو اس وقت باپ کی اطاعت جائز نہیں، شریعت کا لحاظ مقدم ہے۔ پہلی شرائع میں رہبانیت کا حکم تھا، یعنی سب کو چھوڑ چھاڑ کر اکیلے تنہا کسی جنگل یا صحراؤں میں عبادت میں مشغول ہو جانا، لیکن ہماری شریعت میں یہ مطلوب نہیں۔ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ایک موٹی سی بات سمجھ لیں کہ تنہائی سے جو غرض ہوتی ہے جنگل میں رہنے سے، آج کل وہ حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے شخص کو لوگ بہت ستاتے ہیں، برخلاف اس کے کہ اگر کوئی مسجد کے حجرے میں رہنے لگے اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ دوسرے سب کو چھوڑ کر تنہا عبادت کرنا کمزوری کی بات ہے۔ ہمت کی بات یہ ہے کہ سب میں ملے جلے رہو، پھر اپنے کام میں لگے رہو۔ اگر پیر کہے کہ ماں باپ اور بیوی بچوں کو چھوڑ دو تو ماں باپ کا جو حق ہے اس کے حوالے سے آپ کو آج ایک واقعہ بتاتی ہوں، ایک بہت عبادت گزار شخص کا۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت جریج بنی اسرائیل کا رہنے والا ایک شخص تھا۔ اس نے اپنا ایک عبادت گاہ یعنی گرجا گھر بھی بنایا ہوا تھا۔ وہ وہیں پر عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ وہ ایک عابد تھے۔ ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں نماز نفل پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے آ کر پکارا۔ یہ سخت پریشان ہوئے کہ جواب دوں یا نہ دوں۔ جواب دوں تو نماز جاتی ہے،
نہ دوں تو ماں کی خفگی کا اندیشہ ہے۔ آخر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ماں نے 2-3 آوازیں دیں اور بد دعا دے کر چلی گئی کہ اے اللہ، جب تک یہ کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے اس کی موت نہ آئے۔ اب شاید اس زمانے میں کچھ اسی طرح کی بد دعا دینے کا رواج تھا۔ ان کی ماں نے ان کو یہ بد دعا دی اور چلی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقائق بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر فقیہ ہوتا تو اپنی ماں کو ضرور جواب دیتا۔ چونکہ نماز نفل تھی، کیونکہ فرض کو بالا جمع توڑنے کی اجازت نہیں۔ البتہ اگر کسی پر مصیبت آئے، مثلاً جلنے لگے یا گرنے لگے، تو اس وقت اس کے بچانے کے لیے نماز فرض بھی توڑنا واجب ہے، خواہ ماں ہو یا کوئی غیر ہو۔ جریج چونکہ فقیہ نہ تھے اس لیے جواب نہ دیا اور ماں کی بد دعا لگ گئی، اور یہ واقعہ ہوا کہ قریب ایک آوارہ عورت تھی، اس کو کسی کا حمل رہ گیا۔ کچھ لوگ جریج کے دشمن تھے، انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ تو جریج کا نام لے دینا کہ اس کا بچہ ہے۔ اس کمبخت نے ایسا ہی کیا۔ لوگ اس کے عبادت خانے پر چڑھ آئے اور اس کو توڑنے لگے اور جریج کو پیٹنا چاہا۔ اس نے پوچھا کہ اس حرکت کا آخر کچھ سبب بھی ہے یا نہیں۔ کہنے لگے تو ریاکار ہے، عبادت خانہ بنا کر زنا کرتا ہے، فلاں عورت سے تو نے زنا کیا، اس کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ عبادت خانے سے اترے، آخر اللہ کے مقبول بندے تھے۔ رحمت خدا کو جوش ہوا اور ان کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ حضرت جریج نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بتلا تو کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ یہ قصہ حدیث میں مذکور ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے ماں کا کتنا بڑا حق معلوم ہوا، مگر اس پر اجماع ہے کہ اگر پیر پکارے تو نماز نفل کا توڑنا بھی جائز نہیں، تو پیر کا حق ماں باپ سے زیادہ تو نہیں۔ اور یہ اچھے پیر صاحب ہیں کہ دوسرے کے پالے پلائے پر قبضہ کر لیا۔ کیا پیری مرید کی یہی معنی ہے؟ شریعت تو ایسی حسین اور خوبصورت ہے کہ اس کی جس چیز کو دیکھو دل ربا ہے، جس ادا کو دیکھو دلکش ہے۔ کس قدر ضرورت کے قوانین ہیں کہ جب کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھو تو نماز فرض بھی توڑ دو اور ایسے موقعوں پر پہنچو، اور نفل میں تو اگر بلا ضرورت بھی ماں باپ پکاریں تو نیت توڑ دینا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ کو اطلاع نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ مگر جریج چونکہ فقیہ نہ تھے اس لیے جواب نہ دیا۔ شریعت کی تعلیم کو آپ لوگوں نے دیکھا، اللہ اکبر، کیا رحمت کا قانون نہیں ہے؟ آپ نے اللہ کی رحمت کے قانون کے حسن و جمال کو دیکھا نہیں، اس لیے کچھ قدر نہیں کرتے، جبھی تو ایسے حالات ہیں۔ تو بس حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ اور نبی پاک کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ نفل نمازوں پر والدین کو ترجیح دیں۔ اب اس میں یہ بات نہیں کہ ہر پیر کو برا کہا جا رہا ہے۔ جو پیر اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ احسن طریقے سے بھی چلنا سکھا رہا ہے، ان پیروں کو آج کی ویڈیو سے استثناء ہے۔ ویڈیو کا مقصد صرف غلط عقائد رکھنے والوں کی اصلاح ہے، کسی کی دل آزاری کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ بہتر طریقے سے سوچ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھی بات آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، ہم نے پہنچا دی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ایمان اللہ۔